السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصفہان میں ملاقات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مکے کا امیر مقرر کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مکے میں کسے امیر بنایا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ ابن ابزہ کو۔ آپ نے پوچھا کہ ابزہ کون ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے ایک غلام کو ان کا امیر بنا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور اس کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے کئی ایک کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ جب وہ اصفہان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو اپنے پیچھے ایک غلام کو امیر مقرر کر کے آتے ہیں جس کا نام عبد الرحمن بن ابزہ ہے۔ غلام کو امیر بنانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پر عمل کرتا ہے۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سچ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور کئی ایک کو پست کر دیتا ہے۔ کیسے اس قرآن نے حضرت عبد الرحمن بن ابزہ کو غلامی سے اٹھا کر حکمران کے درجے تک پہنچا دیا۔ اصفہان ایک تاریخی شہر ہے جو مکے سے شمال مغرب کی طرف 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جدہ ایئرپورٹ سے 40 کلومیٹر شمال کی طرف۔ قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے، یہی بلندیوں کا راستہ ہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر دیجئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔